احسان افضل صاحب، اب آپ کیا کہیں گے؟ آپ کے زمانے آپ مطلب مسلم لیگ نواز نے بھی کوشش کر کے دیکھ لی لیکن معاملہ چلا نہیں. اب ہارون شریف صاحب کے بڑے ویلڈ پوائنٹ ہیں جو انہوں نے 2-3 باتیں کی ہیں، کیا آپ بھی ایگری کرتے ہیں؟ دیکھیں، پرائیویٹائزیشن کے لیے پہلے تو جو ہے وہ انیشلی حکومت اپنے پہلے لیگ آف ٹینیور کے اندر اگر یہ چیزیں کرتی تو اس کے لیے آسان ہوتی، کیونکہ جب بھی آپ پرائیویٹائزیشن کے لیے کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو ریزسٹنس ملتی ہے اور پھر یونینز اور پھر ایک پولیٹیکل جو ہے وہ ایک مشکل سیناریو بن جاتا ہے. تو اب آگے آنے والے 2 سال اس حکومت کے، جس کے اندر جو ہے حکومت کوئی مشکل فیصلے کرنا جس کے کوئی پولیٹیکل ریمیفیکیشنز ہوں وہ آئیں اور اس کو حکومت برداشت کرے، یہ مشکل لگتا ہے. دیکھیں، حکومت نے اپنا وقت ضائع کیا اور حکومت کے ابھی بھی جو نمائندے ہیں، جس طرح پاکستان سٹیل مل کی اگر آپ بات کر لیں، وہ آج بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو چلائیں گے اور اس کو بہتر کر دیں گے. اسد عمر صاحب خود پی آئی اے کے جب وہ اپوزیشن تھے تو وہ اس کے حامی تھے کہ یہ پرائیویٹائز نہیں ہونا چاہیے، ان کو اپوز کرتے رہے. پھر آپ کو سرمایہ پاکستان کی جو پوری کہانی وہ پتہ کہ کوئی ایک میٹنگ بھی نہیں ہوئی اور اب یہ 30واں سال ختم ہونے کو ہے. تو پرائیویٹائزیشن کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے جو ضروری ہے کہ ایک پولیٹیکل کنسنسس ہو. چارٹر آف اکانومی شہباز شریف صاحب نے شروع میں کہا پہلے 1 سال کے اندر کہ ہمیں اس کی سخت ضرورت ہے. تو یہ چیزیں جو ہونی ہیں ان کے لیے کنسنسس ڈیولپ کرنا سب سے اہم ہے، کیونکہ 1.4 ٹریلین پہ جو ہے یہ آپ کا جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں اس کا جو ڈیٹ تھا 1.4 ٹریلین کا تھا 2018 میں، اور ابھی جو فگرز ہیں وہ 2.8 ٹریلین سے بھی ڈبل سے بھی اب وہ تجاوز کر گئے. تو اس کے اوپر ایک فیصلہ ہونا اور پراپر روڈ میپ آگے ہونا وہ ضروری ہے. لیکن جب تک پولیٹیکل کنسنسس نہیں ہوگا اور اس پہ سیاست کی جائے گی تو یہ بڑا مشکل جو ہے کہ اس میں احسان افضل صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس صورتحال پر؟ یہ آپ کا بھی مسئلہ ہے. دیکھیں، آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ 30 ارب سے اوپر کا ہوگا، اور یہ 2018 کی بات جو ہے وہ اس کو بار بار پیٹتے ہیں کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ 32 ارب پہ تھا اور آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو تھا وہ 19 ارب پہ تھا، اور یہ ایک تباہ کن صورتحال تھی. تو ٹریڈ ڈیفیسٹ تو ابھی تباہ کن صورتحال پہ آج بھی ہے اور یہ سسٹینیبل نہیں ہے. آپ کی جو ایکسپورٹس ہیں اس میں آپ کو 1% گروتھ ملی ہے پچھلے 3 سالوں کے اندر. تو ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے حکومت ان 3 سالوں میں تو فیل ہوئی، لیکن آگے موونگ فارورڈ جو ٹرک کی ایک انہوں نے فیسلٹی دی جو ٹیمپرری اکنامک ریلیف فائنینسنگ تھی، جس میں کچھ 700 ارب انہوں نے جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر نے بوروئنگ کی. شاید وہ جب انڈسٹری لگ جاتی ہے تو آگے ٹریڈ کے بڑھنے کے، لیکن اسی طرح امپورٹ بڑھنے کے بھی جو ہیں آگے زیادہ چانسز ہیں. اور اگر عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو اس کا امپیکٹ بھی آئے گا. اور اب ہم کاٹن جو ہے اس سال $2 ارب سے زائد ہم نے کاٹن جو ہے اس کو امپورٹ کیا، اور اگلے سال میں بھی یہی نمبرز آ رہے ہیں کہ کاٹن ہم امپورٹ کریں گے. تو جو سٹرکچر میں ایگری کروں گا ارون صاحب سے، سٹرکچر اکانومی کا وہی ہے اور اس کے اندر کوئی خاطر خواہ تبدیلی نہیں آئی. دیکھیں، یہاں ایک اور چیز آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ ہمیں اس دفعہ ڈیٹ ری سٹرکچرنگ بھی ملی اور کووڈ سیناریو میں آئی ایم ایف نے ہمیں اسسٹنس بھی دی تھی. تو جہاں ریمیٹنسز نے سپورٹ کیا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو، کرونا نے بھی سپورٹ کیا امپورٹس کو سپریس کر کے، تیل کی قیمتوں کو عالمی منڈی میں کم کر کے، یعنی کہ 0 پہ چلے گئی تھی کروڈ آئل کی پرائس. وہ ایک ایسا فیز تھا کہ جو آپ کا امپورٹ بل کافی کم ہوا، اور فائدہ یہ ہوا ہمیں کہ ہم نے اپنی انڈسٹری کو جب نہیں بند کیا کووڈ سیناریو میں تو ہم نے ایکسپورٹس بڑھی تو نہیں لیکن گری بھی نہیں. تو وہاں آپ کو کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ آپ نے بڑا سرپلس کیا اور اس کو میں آتا ہوں